اور سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ کیا دعا ہے، اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کرتی۔ حضور نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے۔ اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی۔ میرے عزیز، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے محمد بن عباس، وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے۔ اٹھا کرتا تھا تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی، تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئی دیسی مرغی، تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلام کو ساتھ لے کے مسواکیں لینے کے لیے چلے گئے، شخص نے درخت پہ چڑھ کے ایک کی ٹہنی سے 2 مسواکیں توڑ لی، اب وہ جب کاٹ کر کے نیچے آیا تو ایک مسواک سیدھی ہے، ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سوچ امت کو دی اور جس انداز میں تربیت فرمائی، بظاہر یہ ایک سادی سی بات ہے، اور اس غلام نے لا کے دونوں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے کیا کیا، حضور نے وہ جو ٹیڑھی مسواک تھی نا ٹیڑھی، وہ خود رکھ لی، اور جو سیدھی مسواک تھی وہ غلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ رویہ کیا، اللہ اکبر، غلام تھا نا، ہاتھ بند گئے، لگتا یوں ہے کہ ذہن، دل، روح اپنے کریم پر درود و سلام عرض کرنے لگی۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں شوق سے سیدھی آپ کے لیے لایا تھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا نا بھائی، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرتا ہے۔ خیر والا معاملہ، جو سرکاری عہدے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان پر آپ حاکم اور افسر نہ بٹھائیں، اس پر خادم بٹھائیں جو قوم کی خدمت کریں۔ پتہ نہیں میرا تجزیہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محکموں کے اندر ملازمین قوم کی ڈیوٹی نہیں کرتے، اپنے افسروں کی ڈیوٹی کرتے۔ جس سے افسر راضی ہو گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، افسر شاہی ہے۔ آپ کو اپنے بڑے کو، آفیسر کو خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک ہیں تو بھلے آپ ڈیوٹی پہ آئیں چاہے نہ آئیں، سب ٹھیک ہے۔ آپ قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو قوم کا خادم بننا چاہیے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ مقدمہ آیا تھا کہ ایک گورنر صاحب ہیں اور وہ بڑا زبردست لباس پہنتے ہیں اور اس طرح کہ انہوں نے شاہانہ زندگی اختیار کر لی ہے، تو جناب عمر نے فرمایا ان کو ٹاٹ کا لباس پہنا کے اونٹ چرانے پہ لگاؤ، یہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں کچھ لوگ آئے، ایک محکمے سے وہ تعلق رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہم اللہ کے قریب جائیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس تو بڑا زبردست وظیفہ ہے، سارا دن سائل آتے رہتے ہیں آپ کے پاس درخواستیں لے کے، آپ اللہ کی مخلوق کو چکر لگوانے چھوڑ دیں، مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دیں، اللہ اپنے فضل سے اپنا قرب آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ چکر لگواتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، ٹھہر کے آنا، ناشتہ چل رہا ہے، کھانا چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے۔ او خدا کے بندے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور خدا اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرے۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کریں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی۔